دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 104 to 112. انشاءاللہ آج ہم 13واں رکوع شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 104. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے، یا ایہا یا ایتھا، تینوں کا ترجمہ ہوگا اے، او، اے الذین وہ لوگ جو، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، آمنو واو الف وہ سب، آمنا ایمان لائے ہو، اے لوگو وہ سب جو ایمان لائے ہو. حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تقولوا راعینا، لا نہیں، لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوتا ہے، لا نہیں. تقولو، اب یہ تقولو میں تا جو ہے یتان کا تا ہے، تو ہم پہلے اس کو یتان کو ریوائز کر لیتے ہیں. یتان مضارع کے سائن ہے، اور مضارع یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. اور یتان کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ یا تا الف نون کا، یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم. گڈ. تو یہاں پر تا آ رہا ہے تو تم، لا نہیں، تا تم، واو الف سب نہیں، تم سب. قولو کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں لا نہیں تا تم، واو الف سب، قولو کہو، راعینا رائینا. ابھی اس کو ورڈ کو ایسے ہی رکھے، نہیں تم سب کہو رائینا. وقولوا انظرنا، و اور، واو الف تم سب، قاف واو لام، قول کہو، نہیں تم سب کہو رائینا، و اور، واو الف تم سب، قولو کہو، انظرنا. انظر اس کے روٹ لیٹر ہے نون ذرا، نظر، نظر مطلب دیکھنا، انظر دیکھو نا ہماری طرف، اور تم سب کہو انظرنا دیکھو ہماری طرف. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کہو رائینا، اور تم سب کہو انظرنا یعنی دیکھو ہماری طرف. واسمعوا، و اور، اسمعوا واو الف تم سب، سین میم عین، سمع سنو، اور تم سب سنو. نہ تم سب کہو رائینا اور کہو انظرنا، اور تم سب سنو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہوا کیا تھا کہ جو یہودی تھے نا، رائنا یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر قرآن کریم میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے. دیکھیے جیسے ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، انگلش میں کہتے ہیں پارڈن کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر لو، ذرا رعایت کر دو ہمارے لیے، یا دوبارہ سے آپ اس کو دوہرا دو. تو یہ جو چیز تھی نا، رائنا کا مطلب ہے کہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے، دوہرا دیجئے، رعایت کر دیجئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو وہ تھے نا یہودی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو رائنا کی وجہ سے رائنا کی جگہ کہتے تھے رائینا، عین کے بعد یا لگا دیتے تھے، رائینا. رائینا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. چرواہا مطلب جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، جو بکریاں وغیرہ چرواتے ہیں، تو یہ رائینا کہتے تھے، اور پھر ہنستے تھے یعنی مذاق اڑانے کے لیے. رائینا کی بجائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چراتے تھے نا، بکریاں چراتے تھے، تو یعنی کہ یہ اس طریقے سے طنز کرتے تھے کہ دیکھو چرواہے کو نبوت مل گئی، نعوذ باللہ، یعنی ہنستے تھے اس بات پر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں تم سب کہو رائینا. اور یہ جو چیز تھی رائینا ورڈ بین کر دیا گیا اسلام میں، کہ یہ آج سے کوئی استعمال ہی نہیں کرے گا. نہ صحابہ کرام تو کبھی غلط انٹینشن سے نہیں بولتے تھے، وہ رائینا ہی کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام سے بھی منع کر دیا گیا
کہ نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرو کہ جس کو ٹیڑھ میڑ کیا جا سکے، نہ آپ بولو نہ کوئی اور بولے گا، تو ختم ہی کر دو، اس لفظ کو ہی ختم کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رعینا آج سے کوئی یوز نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، نبی کی شان میں کیا کر رہے ہیں لوگ، ٹیڑھ نکال رہے ہیں، تو یہ ورڈ ہی ختم، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تا تم واو الف سب قولو کہو راعینا، ہماری رعایت کرو، یا رائنا کو رائنا ہی رکھیں کیونکہ یہ ورڈ بین ہوا نا، تو رائنا مت کہو، اور واو الف تم سب قولو کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا اور تم سب سنو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو غور سے سنا کرو کہ پوچھنا ہی نہ پڑے، ہے نا، اور اگر ان کیس تم کو نہیں سنائی آ رہا ہے تو کہو انظرنا، رائنا ورڈ مت یوز کرو، انظرنا ہماری طرف نظر کرو، کیونکہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، رائنا میں چینجز ہو سکتے تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور لی حرف جر ہے، لی کا مطلب ہو جائے گا لیے، الکافر الخاص، یعنی کہ جو بھی انکار کرے گا اس حکم کا، الخاص، کافر فائل پیٹرن پر ہو گیا، کافر مطلب کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، اینا لگ گیا پلورل کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، حمزہ لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، علیم مطلب دردناک، پینفل پنشمنٹ، اور یہ عذاب علیم کیا ہے، موصوف صفت، جڑوا دکھ رہے ہیں نا، موصوف صفت، تو علیم کو پہلے پڑھیں گے، عذاب کو بعد میں پڑھیں گے، تو دردناک عذاب، علیم عذاب اس طرح سے پڑھیں گے، دردناک عذاب ہے۔ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، واولف تم سب، امنا ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا نہیں تا تم واولف سب قولو کہو رائنا، رائنا، اور واولف تم سب قولو کہو انظرنا، نظر کیجئے نہ ہماری طرف، اور واولف تم سب سماع سنو، وللکافرین، اور لی لیے الکافرین کافروں، یعنی انکار، اس حکم کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، یعنی انٹینشنلی، اگر انٹینشنلی کوئی اس لفظ کو استعمال کرے گا حالانکہ اللہ نے منع کر دیا، تو اب جو انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے کیا پتا چلا، اس آیت سے کیا آپ نے سیکھا؟ ہاں، اور ہاں، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا، اور نبی کی تعظیم نہیں پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی لفظ کے اندر خرابی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ لفظ بھی میری نبی کی شان میں نہیں، اگر وہ کہیں پر کچھ کمی کر رہا ہے میرے نبی کی شان میں تو وہ لفظ ہی بین ہے اسلام میں۔ کتنا اللہ رب العزت نے سٹیٹس اور لیول دیکھیں، ہم چاہے دنیا کی جتنی نعتیں لکھ دیں، جتنی نشیدیں پڑھ لیں، جو نعت میرے رب نے کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر نبی کو پہچاننا ہے تو اللہ ہی کے کلام سے پہچانا جا سکتا اور کسی سے نہیں پہچانا جا سکتا، کیونکہ نبی افضل الانبیاء ہے اور ان کے مرتبے کو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، تو اسی لیے اللہ یہاں پر ایک چھوٹے سے لفظ کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب سے چاہے تم اچھے ہی انٹینشن سے استعمال کرو، یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوگا، آج سے دین میں یہ لفظ خارج کر دیا گیا، کیونکہ اس سے میرے نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے سوچے کہ اللہ کے پاس کیا مقام ہے، کیا سٹیٹس ہے، کیا لیول ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے نبی کو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کہو رائنا، اور تم سب کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرو، اور تم سب سنو، یعنی پہلے سن لیا کرو غور سے تاکہ پوچھنا نہ پڑے، ہاں پوچھنا پڑ جائے تو رائنا نہیں کہو گے، انظرنا کہو گے، وللکافرین، اور لی لیے الکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ سمجھ آئی آیت؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے کر لیجیے سکینہ، ٹھیک ہے، المناک یعنی دردناک، تو یہاں سے ہمیں دیکھیں ہم ابھی کتنا شور شرابہ اٹھا نا نبی کی محبت، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے نا ہم میں سے کہ ہم نبی سے محبت کا اظہار کریں، ہے نا، یہ مہینہ نبی کی زندگی کا بھی ہے، پیدائش کا بھی ہے، اور نبی کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے۔ تاریخوں میں اختلافات ہیں کہ کون سی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً پیدا ہوئے تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن وفات کی ڈیٹ فکس ہے کہ 12 ہی ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیں نبی سے محبت ہر کوئی، وہ جو منا رہے نا میلاد اور جو نہیں منا رہے، دونوں کے پیچھے انٹینشن کیا ہے
کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے نبی سے محبت کیا کریں، ظاہر کریں. یاد رکھیں محبت کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ طریقے بتاتے ہیں کلام پاک میں. تو اگر نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو سیرت اور قرآن کے بغیر ہم عظمت نہیں سمجھ سکتے. اور پھر جب آپ اصل محبت کرنے پر آئیں گے نا نبی سے، تو پھر آپ کے عمل بتا دیں گے کہ آپ واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہیں. صرف ڈھول تاشوں سے، بم آتش بازی سے محبت نہیں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے انٹینشنز کو اللہ ایکسیپٹ کرے اور سب کو ہدایت عطا فرما دے. چل ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 105. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. ما يود الذين كفروا، ما یہاں پر ما کا ترجمہ نہیں میں ہے. ٹھیک ہے، ما کے 3 ترجمے ہیں نا، کیا نہیں جو. ہاں، کیا نہیں جو، تو یہاں پر ما کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے. ما نہیں، یودو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اس کے روٹ لیٹر ہے واو دال دال. ودا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، جیسے اللہ کا نام ہے الودود، اس سے یاد رکھ لیں اس ورڈ کو. ماں نہیں، یا وہ ودو چاہتا، اللہ کا نام ہے الودود، بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا. ماں نہیں، یا وہ ودو چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو، واولف ان سب نے کفرا کفر کیا ہے، یعنی کافر لوگ نہیں چاہتے، نہیں وہ چاہتے، اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے، واولکن سب نے کفرا کفر کیا ہے، من اہل الکتابی، کافر کن لوگوں میں سے، من اہل الکتابی، من حرف جر ہے، من کا مطلب ہوگا سے، من سے، اہل والے، الکتاب کتاب والے. اہل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا پوزیسر، کسی چیز کو تھامنے والا، کسی چیز کو پڑھنے والا، کسی کام کو کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اہل القرى بستی والے، اہل الکتاب کتاب والے، تو اہل کا ترجمہ بھی ہم والے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل والے، الکتاب کتاب والے، لیکن ہم اس کو ترجمہ اہل کتاب ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی. وہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور جو اہل زبور بھی ہیں، اور ہم بھی اہل کتابوں میں ہی آتے ہیں، کیونکہ قرآن 4 جو کتابیں ہیں ان کو جن نبیوں کو دی گئی، اور ان کی امت کیا کہلائے گی، اہل کتاب کہلائے گی. اب یہاں پر خاص طور پر 2 اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود اور نصارہ. ٹھیک ہے، ہاں، تورات اور انجیل والوں کی. ماں نہیں، یا وہ ودو چاہتے، اللہ جینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، من سے اہل والے، الکتاب کتاب والوں میں سے، یعنی یہود اور نصارہ کے جو کافر ہیں نہیں چاہتے، کیونکہ یہود و نصارہ میں کچھ ایمان والے بھی ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں، تو اس میں جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے. ولل مشرکین، و اور، لا نہیں، المشرکین مشرک، شین را کاف، شرک کا مطلب ہوتا ہے شرک، میم مطلب والا، شرک کرنے والا، اینا لگ گیا تو پلورل ہو گیا، شرک کرنے والوں میں سے. نہیں چاہتے، نہ ہی کافر، کون سے کافر، اہل کتاب کے کافر، اور نہ ہی مشرک لوگ چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے، ان ينزل علیکم من خیر، ان کے، ان کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب اگر. ٹھیک ہے، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب کہ ينزل، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، نون زا لام، نزل نازل کرنا، اتارنا، اور پیش اور زبر ہے اگر آپ غور کریں. ٹھیک ہے، تو مضارع میں پیش اور زبر آئے گا تو الٹا ترجمہ ہوگا، وہ نازل کیا گیا یا کیا جائے، ان کے، یا وہ نزل نازل کیا جائے، نزل نازل کرے، نزلہ یونزلہ نازل کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا انزلہ اس نے نازل کیا، منزلہ اس کو نازل کیا گیا، قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اس کو قتل کیا گیا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا. اسی طرح سے ہاں، یونزلو وہ نازل کرے، یونزلہ اس پر نازل کیا جائے، ان کے، یا وہ نزلہ نازل کیا جائے، پیش اور زبر کی وجہ سے مضارع کا پیسو بن جائے گا کہ نازل کیا جائے. علیکم، علی حرف جر ہے، علی مطلب پر، کم اٹیچ پروناؤن ہے، کم مطلب تم سب پر، تم سب پر، کہ نازل کیا جائے تم سب پر، من خیرن، من سے،
من سے حرف جر ہے من سے، خیرن خیر میں سے، کوئی بھی خیر میں سے خیر نازل نہ کی جائے، من ربکم، من پھر سے حرف جر آ رہا ہے من سے، رب رب کم تمہارے، تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہی نہ ہو. یعنی جو کافر ہیں اہل کتاب کے یہود اور نصارہ میں سے جو کافر ہیں اور مشرک جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر یعنی تم سب ایمان والوں پر رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یعنی یہ لوگ کیا رہے ہیں، ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے. کون؟ مسلمان ایمان والے پریشان رہے، ان پر کوئی بھی خیر ان کے رب کی طرف سے نازل نہ کی جائے. تو یہ سارے لوگ چاہتے ہیں، اور آج بھی دیکھیں یہی سب لوگ چاہتے ہیں. جہاں بات آتی ہے آپس میں لڑنے کی تو وہ لڑتے رہتے ہیں، جہاں بات آتی ہے مسلمانوں کے خلاف ہونے کی تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سوائے مسلمانوں کے وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ کبھی نہیں اکٹھے ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص و اور اللہ اللہ یختص، یا یتان کا یا ہے یا وہ، اس کے روٹ لیٹر ہے خا سواد سواد. خصہ کا مطلب خاص کرنا، ٹھیک ہے، خصہ مطلب خاص کر لیتا ہے. و اور اللہ اللہ یا وہ اختصا خاص کر لیتا ہے، رحمتی ہی برحمتی ہی بھی کو، رحمت 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 کے لیے ہی اس کی رحمت کے لیے، یا وہ اختصا خاص کر لیتا ہے بی کو رحمت رحمت ہی اس کی رحمت کو. بی حرف جر ہے، رحمت مطلب رحمت، ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اپنی رحمت کو یعنی اللہ اپنی رحمت کو اس کی رحمت کو خاص کر لیتا ہے. اور اللہ وہ تو خاص کر لیتا ہے بی کو رحمت رحمت ہی اس کی یعنی اللہ اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے. من یشاء، من جو یشاء جو کے لیے یعنی جس کے لیے، من جس کے لیے، یا یتان کا یا ہے، یا وہ شاء چاہتا ہے. شاء انشاءاللہ میں جو شاء آتا ہے، شاء کا مطلب چاہنا، شین یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے. من جس کے لیے یا وہ شاء چاہتا ہے، یعنی اللہ تو اپنی رحمت کو جس پر بھی نچھاور کرنا چاہے، ڈالنا چاہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چن لیتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی رحمتیں انڈیل دیتا ہے. واللہ ذو فضل عظیم، و اور اللہ اللہ ذو والا والا ذو زا زی الا الو اولی ذاتا زواتا زی اور کیا ہم نے کہا تھا میم، اور ابھی اہل بھی آ گیا. اس سب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والا، ذو والا فضل والا. اللہ تو کیا ہے؟ اور اللہ تو فضل والا ہے. کیسے فضل والا ہے؟ عظیم، عظیم مطلب بڑے فضل والا ہے. الفضل العظیم کیا ہوگا؟ الفضل العظیم دونوں ملا کے موصوف صفت، موصوف صفت ہے نا. دیکھیں دونوں جڑوا لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ ذو فضل عظیم، الفضل بعد میں پڑھیں گے، عظیم پہلے پڑھیں گے. بڑے فضل والا، ٹھیک ہے، بڑے فضل والا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ رب الفضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم. اور ہم نے آپ لوگوں کو ہاں، جو بندہ ڈیزرو نہ کرے، جو بندہ جس چیز کا مستحق بھی نہ ہو، اللہ اس کو اس سے بڑھ چڑھ کر عطا کر دے، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. ٹھیک ہے، ہاں تسبیح پڑھنے ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی یہ ایک صفت ہو گئی نا، اللہ رب العزت کا ایک ایٹریبیوٹ ہو گیا. صحیح، ٹھیک ہے. چلیں، ماں نہیں یا ودو وہ، ماں نہیں یا وہ ودو چاہتے، الذین وہ لوگ جو کفروا واولکم سب نے کفرا کفر کیا، من سے اہل والے کتاب، کتاب والوں میں سے، کیونکہ من حرف جر اس لیے اہل کتاب کو پہلے پڑھیں گے. کتاب والوں میں سے یا اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو کافر لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، اور لا نہیں المشرکین مشرک لوگ بھی، اور نہ ہی مشرک لوگ چاہتے ہیں ان کے یونزلہ پیش اور زبر آ رہا ہے اس لیے پیسے میں، یا وہ یتان کا یا وہ نزل نازل پیش اور زبر نازل کیا جائے، اللہ پر کم تم سب پر، من سے خیرن کوئی خیر میں سے، من سے رب رب کم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ و اور اللہ اللہ یا وہ اختصا خاص کر لیتا ہے برحمتی ہی بی کو رحمت رحمت ہی اس کی رحمت کو، اپنی رحمت کو، من جو یا جس کے لیے، یا وہ شاء چاہتا ہے، واللہ و اور اللہ اللہ ذو والا فضل فضل العظیم بڑے بڑے فضل والا ہے. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو انکار کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین لوگ کہ
نازل کر دیا جائے، وہ نازل کر دیا جائے تم پر کوئی خیر میں سے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تو وہ تو خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت کو، اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں یہود اور نصارہ اور مشرک اور کافر، یعنی کوئی بھی فرقے والا ہو ایمان والوں کے علاوہ، آج تو ایمان والے بھی ایمان والوں کا خیر نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے یہاں پر ایک یقینی بات بتا دی آخری دور تک کے لیے کہ نہ ہی اہل کتاب اور نہ ہی مشرک جو کافر لوگ ہیں وہ ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ ایمان والوں پر اللہ کی جانب سے کوئی بھی خیر آئے یا کسی بھی طریقے سے خوش دکھائی دے، یہ چاہتے یہ خوشی ان کے پاس چھو کر بھی نہ گزرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے کہنے سے اور سوچنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر لے، وہ چاہے پوری دنیا بھی چاہے کہ اس کو رحمت نہ ملے، اپنے رب نے جس کو خاص کر لیا اس کو رحمت پہنچ کر رہتی ہے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ پھر اس بندے نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں اس کے حساب سے اس کو دوں، وہ تو فضل ہے نا اس کا، جو اس نے نہیں بھی کیا تو بھی اس کا وہ بڑا چڑھا کر اس کو اجر دے دیا کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ کیسے ایمان سے سرفراز ہو گئے، یہ کیسے ایمان والے ہو گئے۔ ابھی وہ جو ہم نے اس کو لے کر آئے تھے، وہ جو لڑکی کو جو اسلام قبول کر چکی ہے، تو ہاں تو اس کے جو جتنے بھی میٹس ہیں نا جو نان مسلم ہیں، تو وہ اتنا اس کے پیچھے فورس کرتے رہتے نا، کیا تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں تم نے یہ کر لیا ہے، کیوں تم نماز پڑھتی ہو، کیوں یہ، مطلب ایک طریقے سے اس کو بار بار برین واش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں پھر زیادہ بیٹھتی نہیں ہوں ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ہر وقت یہی چاہتے رہتے ہیں کہ بھائی کیوں تم اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جب بھی کوئی خیر ملے گی تو یہ چاہیں گے کہ یہ تمہاری طرف نہ آئے، ہے نا۔ تو یہی ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کوئی خیر نصیب نہ ہو۔ دیکھیں جو بھی اسلام قبول کرتا ہے نا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھائی کیوں تم کو کیا خرابی لگ رہی تھی تمہارے ریلیجن، کچھ بھی ایکسیپٹ کر لو، تم اسلام مت کرو، بس جو چلے چاہیے تم کو، تم کرسچن سے جیو میں چلے جاؤ، یہودی ہو جاؤ، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کر لو گے تو سب کو پریشانی ہو جائے گی، ہے نا۔ ہاں ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہو گئے تو پھر وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہے، یہ نہیں چاہتے مسلمانوں کو کوئی خیر ملے۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ، ما یہاں پر بھی ماں کا ترجمہ جو ہے، ماں جو، ماں کے 3 ترجمے، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، ماں جو، ہاں۔ ننسخ، نون یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہے ہم، ما جو، نون ہم، نون سین خوا، نسخ کر دینا، نسخ کر دینا مطلب ریپیل کر دینا، پوری طرح سے ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ ما جو، نون ہم، نون سین خوا، دیکھیں ایک نون ہے یتان کا نون جس کا ترجمہ ہے ہم، اور ایک نون روٹ لیٹر کا نون ہے، تو اس کا نون سین خوا کا مطلب ہے نسخ کرنا، ریپیل کرنا، منسوخ کرنا، ورڈ آپ نے سنا ہے منسوخ کرنا، یعنی کہ اس چیز کو ختم کر دینا، کہ آج پہلے تھا شراب کو نماز کے وقت مت پیو، بعد میں کیا کہا گیا، ختم، اب کوئی نہیں پیے گا۔ تو پہلے کیا آیت آئی کہ شراب کو صرف نماز کے وقت نہیں پیا جائے گا، بعد میں وہ آیت منسوخ کر کے کہا گیا کبھی بھی نہیں پیا جائے گا۔ تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی کہ نماز کے وقت نہیں، دوسری آیت کیا ہو گئی، ناسخ بن گئی، یعنی کہ اب یہ عمل کرے گی، اور یہ جیسے فاعل مفعول پر، فاعل مفعول، منسوخ کا مطلب ہے ختم کر دینا، پوری طرح سے ڈیلیٹ کر دے، ڈیلیٹ آج کے زمانے کی لینگویج میں ڈیلیٹ کر دینا۔ ماں جو، نون ہم نسخ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جو منسوخ کر دیتے ہیں، جو ریپیل کر دیتے ہیں، من آیتن، من حرف جر ہے، من کا ترجمہ ہے سے، آیتن کوئی آیت میں سے، ماں جو، نون ہم نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، ریپیل کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، من سے آیتن آیت میں سے، او یا نون سیہا، نون یتان کا نون ہے، نون ہم، نون سین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، نسی کا مطلب ہے بھول جانا، نون سین یا نسی کا مطلب ہے نسیان، ہم کہتے ہیں نا الزائمر جو بیماری اس کو کہا جاتا ہے نسیان، ہاں نسیان مطلب بیماری، نسیان مطلب بھولنا، ہاں بھولنے کی بیماری کو نسیان کہا جاتا ہے۔
تو نون سین یا کا مطلب ہوتا ہے نسیان یعنی بھولنا، اور یا یہاں سے چلا گیا کیوں؟ کیونکہ ویک یا حرف علت ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. او یا نون سیہا، نون یتان کا نون ہے پہلا نون، نون ہم نون سین یا نصیب بھلا دیتے ہیں. ہاں اس کو کس کو؟ یہ ہاں جو ہے فیمیل کے لیے آ رہا ہے، تو ہاں آیت کی طرف آ رہا ہے. آیت کیونکہ فیمیل ہے. کیسے پتا چلا آیت فیمیل ہے؟ کیونکہ گولتا آ رہا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. جو ہم جو ہم نسخ کر دیتے ہیں یعنی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت میں سے، او یا نون ہم نصیب بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو، منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ہم اس کو، ناتی بخیرن. پھر سے نون آ رہا ہے یتان کا نون، نون یعنی ہم، حمزہ تا یا. آتی مطلب آنا، آتی مطلب آنا، لیکن آتی کے ساتھ دیکھیں آگے بی بھی آ رہا ہے، تو آتی بی ملا کر ہو جاتا ہے لانا. ٹھیک ہے. ٹو کم آتی، ٹو برنگ آتی بی، آتی بی مطلب ٹو برنگ. نون ہم آتی بھی لے آتے ہیں، نون ہم حمزہ تا یا آتی، اس کا یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یا جو ہے ویک واول ہے، حرف علت ہے تو وہ ہٹ گیا، ختم ہو گیا. نون ہم حمزہ تا یا آتی لاتے ہیں، آتی بھی ملا دیں گے تو لاتے ہیں. آتی مطلب آنا، آتی بھی مطلب لانا، نون ہم لاتے ہیں. بخیرن، بخیرن اس سے، خیرن بہتر، خیر مطلب بہتر اچھی، خیر من ہا، خیر یعنی بہتر، من سے ہاں اس سے کس سے؟ اس آیت سے بہتر جو کہ ڈیلیٹ کر دی یا پھر اس کو بلا دیا، اس سے بہتر ایک آیت لے آتے ہیں. او مثلی ہا، او یا مثل مثال، ہاں اسی کی مثال یا اسی جیسی، یا اسی جیسی. او یا مثل مثال یا جیسی، ہاں اسی کے، اس کے یعنی اس آیت کے. یہ آیت میں جتنی جگہ پر ہا آ رہا ہے سب آیت کی طرف لوٹ رہا ہے. ہا ہا ہا، ننسیہا منہا مثلیہا، ہا مطلب آیت، آیت آیت. ٹھیک ہے. اور جتنے نون آ رہے شروع میں کس کے لیے؟ ہم کے لیے، یتان کا نون ہے. تو جو ہم نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ یعنی ریپیل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کوئی آیت میں سے، یا ہم بھلا دیتے ہیں، من او یا نون ہم نصیب بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو، ناتی بھی، نون ہم آتی بھی لے آتے ہیں، خیر بہتر، من ہاں اس سے، او یا مثل مثال، ہاں اسی کی مثال یا اسی جیسی، اسی جیسی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ ہاں کوشچن کے لیے، کیا لم نہیں، کیا نہیں. ایک منٹ، ہاں اسکرین نہیں دکھائی دے رہی آپ لوگوں کو؟ ذرا میسج کریں آپ لوگ، چیٹ میں لکھیں، چیٹ باکس میں. از اٹ ویزیبل؟ چلیں ٹھیک ہے. علم تعلم، کیا لم نہیں، تعلم یتان کا تا ہے، تا تم، عین لام میم علم رکھتے. کیا لم نہیں، لم کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے ویسے لم کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ہے ہر جگہ پر. کیا لم نہیں، تا تم علم رکھتے، انا کے، انا کے، اللہ اللہ، علا حرف جر ہے، علا یعنی پر، کلی یعنی ہر پر، شیئن کس پر؟ شیء یعنی چیز، ہر چیز پر، کلی ہر، شیء چیز، علا پر ہر چیز پر، قدیر، قاف دال را اس کے روٹ لیٹر ہے، قدرہ قدرت یعنی پاور، قدرت رکھنے والا ہے. اور قدیر جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے، یعنی وہ ہاں وہ جو قدرت ہے اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ کنٹینیوس ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کی جو طاقت ہے، قدرت ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں جو نون ہم نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت میں سے، او یا نون ہم نصیب بلا دیتے ہیں ہاں اس کو، نون ہم آتے ہیں یعنی نہ آتی بھی لے آتے ہیں، خیرن بہتر، من سے ہاں اس سے، او یا مثلی مثال ہاں اس کے مثال یا اسی جیسی، اسی برابر. علم کیا علم نہیں، تا تم علم رکھتے، کیا نہیں تم سب علم رکھتے، انا کے اللہ اللہ، علی کل شیء کلی ہر، شیء چیز، علا پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. جو ہم نسخ کر دیتے ہیں یعنی کہ منسوخ کر دیتے کوئی آیت میں سے، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی کے جیسی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
اب یہاں پر جیسے ابھی ہم نے آپ لوگوں کو اگزامپل دیا شراب والی مثال کے، اللہ نے جو شراب کی وہ تھی، پہلے کیا کیا کہ شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شراب جو ہے نا بہت بری چیز ہے، اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا بتا کر چھوڑ دیا سورہ بقرہ میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ جگہ پر فرمایا کہ جو شراب ہے نا اگر تم پی لو تو پھر نماز کے قریب مت آؤ، دوسری مرتبہ میں یہ بتایا۔ تو پہلی آیت میں صرف بتایا کہ نفع نقصان ہے، اس میں جو بھی ہے نقصان بہت زیادہ ہے، اور نقصان بہت زیادہ ہے، اگر تمہیں نفع لگ بھی رہا ہے تو اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے بتا دیا۔ دوسری مرتبہ جب آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ جو شراب ہے وہ کیا ہے تمہارے لیے شراب کے، ہاں جب تم اپنے ورڈز کو نہیں سمجھ سکتے ہو، جب تم نشے کی حالت میں، تو نماز کے قریب مت آؤ۔ پھر تھرڈ ٹائم جب آیت نازل ہوئی ہے تو کیا ہوا، اللہ نے پوری طرح سے اجتناب کرنے کا حکم دے دیا کہ اب ٹوٹلی حرام ہو گئی۔ تو پہلے اور دوسری آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی ہے نا۔ پھر اللہ نے تیسرا حکم دیا، تو اس کو کہا جاتا ہے منسوخ ہونا، یعنی کہ ایک چیز ختم کر کے دوسرے حکم کو اس کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والا اپڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے، اپڈیٹڈ حکم ہوتا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، مانا جائے گا، ہے نا۔ جیسے کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے روزے، ہم انشاءاللہ آگے ابھی قریب میں آ جائیں گے وہ اس کے بارے میں، اللہ نے فرمایا جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے 3 دن تم روزے رکھو، اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک کام کیا کرو، فدیہ دے دیا کرو، نہیں رکھ سکتے ہو، طاقت ہے پھر بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرو۔ لیکن پھر اللہ نے یہ پہلے حکم دیا، اس کے بعد کیا کیے، روزے فرض کر دیے۔ 30 دن کے روزے ہیں وہ تم کو رکھنے ہی رکھنے ہیں، تم بالغ ہو، عاقل ہو، شعور رکھتے ہو، صحت رکھتے ہو تو، اور سفر میں بھی نہیں ہو تو تم کو روزے کمپلسری رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ کچھ اور حکم دیتے ہیں، اب وہ آیت کیا ہو گئی، پہلی والی منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ کیا آ گئی، نئی آیت آ گئی۔ اسی طرح اللہ نے جو بھلا دی ہوں گے وہ تو بھلا ہی دی ہیں، اور اس کے بجائے دوسری آیتیں لے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا پھر جو ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی حکم کو لے آتے ہیں، کیونکہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ان کا معاملہ یوں تھا، جو یہود و نصارہ، ایسے قبلہ تحویل کرنے کا بھی معاملہ ہوا کہ پہلے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے دین برحق نہیں ہے، اس لیے تو یہ کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی یہ، یعنی چینج کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ اگر یہ دین حق ہے تو پھر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو وہ بھلاتا ہے یا منسوخ کرتا ہے اس سے وہ بہتر لے آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہاں جی، چلیں جو ہم نسخ کر دیتے ہیں کوئی آیت میں سے، ہم بلا دیتے ہیں، اس کو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، یا اسی کی مثال اسی جیسی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ریپیٹ کر لیجئے۔ نسیان وہ والی جو الزائمر ہے اس کو نسیان کہتے ہیں، ہاں اس کو الزائمر جو ہے نسیان وہ والا۔ ارے تو انٹینسٹی الگ الگ ہے نا، ایک وہ والا نسیان ہے کہ جو ہم کوئی چیز رکھ کے بھول گئے، یہ ایسا ہے تو وہ چھوٹی موٹی بات ہے، ہاں ہاں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی پہچان تک بھول جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا نام کیا ہے، وہ بھی نہیں جانتا کہ میری رشتہ دار کون ہے، وہ کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، اس کے ساتھ چلا جائے گا، تو وہ، ہاں وہ، لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے۔ یعنی اب جیسے کہ ہم بھی عورتوں میں نسیان مردوں کے بنسبت زیادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ بھول زیادہ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں یہ بلیسنگ رکھی ہے، ورنہ اگر بھولے نہیں نا تو جس سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو وہ زندگی بھر لے کر پھر ہم چلتے رہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اسکالر یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نسیان نہیں دیتا تو ایک مرتبہ جو عورت ڈیلیوری کرتی ہے اس کا جو پین اور جو درد ذاق ہوتا ہے، وہ اگر اس کو یاد رہ جائے نا تو وہ کبھی بھی دوبارہ سے آپٹ نہیں کرے گی اس چیز کو۔ یہ اللہ رب العزت کی بلیسنگ ہے۔ دیکھیں جو بھول جانے کا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھیں، اگر کسی کے اوپر کوئی غم پڑا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے نا وہ غم بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اس خوشی میں بھی غم یاد رکھے تو وہ خوشی دے گی کیا؟ کبھی بھی نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس کو بھولنے کی جو طاقت دی ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا عطیہ ہے، اس کو ایز اے گفٹ سمجھے۔
ٹھیک ہے چلیں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 107. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. علم پھر سے آ گیا کیا لم نہیں کیا نہیں تعلم سیم علم تعلم پچھلی آیت میں بھی آیا کیا لم نہیں تعلم یا تان کا تا ہے تا تم عین لام میم روٹ لیٹر ہے اس کے. کیا نہیں تم علم رکھتے کیا نہیں تم جانتے انا کے اللہ اللہ کے اللہ لہو یا تان کا لام لا جو ہے حرف جر ہے لا لیے ہو اس کے لیے کس کے لیے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے اس کے لیے. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک ہے ملک بادشاہت. یہ ہم نے ملک سلیمان بھی پڑھ لیا تھا. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کیا ہوتا تھا جادو ہوتا تھا. تو ملک یعنی بادشاہت ملک یعنی فرشتہ ملک یعنی بادشاہ ملک بادشاہ ملک فرشتہ ملک یعنی بادشاہت ہے نا. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہت ہے السماواتی آسمانوں کی پلورل ہے السما کا پلورل السماوات آسمانوں کی آتون اور آتین آتا ہے تو پلورل ہو جاتا ہے پلورل فیمنن تو آتو آتی آئے گا تو جمع آسمانوں و اور الارض زمین آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. اب یہ آسمان پلورل کیوں آتے ہیں کیونکہ آسمان 7 ہے اور زمین سنگولر آتی ہے کیونکہ زمین صرف ایک ہے. ٹھیک ہے وما لکم من دون اللہ و اور ما نہیں یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے اور ماں نہیں لا حرف جر ہے لا لیے کم تمہارے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے من پھر سے حرف جر ہے من سے دونی کا مطلب ہوتا ہے سوائے علاوہ ایکسپٹ من سے دونی علاوہ اللہ کے علاوہ سے اللہ کے سوا سے اللہ کے سوا من ولی من سے پھر سے حرف جر ہے من سے ولی واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے. ولی کے 3 ترجمے ہم نے آپ کو بتائے تھے یاد ہے دوست اور ایک ولی کا مطلب ہے دوست ایک ولی کا مطلب ہے کوئی بھی عہدہ کوئی بھی پوسٹ ہے نا کوئی بھی ولایت. ٹھیک ہے ولایت یعنی کوئی بھی پوسٹ کوئی عہدہ اور ایک ولی کا مطلب ہے پھر جانا. اس کا جو روٹ لیٹر کا میننگ ہے پھر جانا پلٹ جانا تولا تم سب پھر گئے. ٹھیک ہے تو واو لام یا روٹ لیٹر آتا ہے پھر جانے کے لیے بھی دوست کے لیے بھی اور ولایت عہدے کے لیے بھی پوسٹ کے لیے بھی. تو یہاں پر جو ہے وہ دوست کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے اور ماں نہیں لا لیے تم تمہارے لیے من سے دونی علاوہ سے یعنی سوائے اللہ کے من سے ولی دوست اور لا نہیں اور لا نہیں نصیر اس کے روٹ لیٹر ہے نون سواد را نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد اور ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا. ناصر فائل پیٹرن پر مدد کرنے والا نصیر جو ہے فعیل پیٹرن پر آتا ہے مدد کرنے والا لیکن کیسا کنسسٹنٹلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے تسلسل ہے صفت میں بھی. ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا اور لا نہیں نصیر مددگار مدد کرنے والا اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. اللہ رب العزت یہاں پر اپنی ڈومینینس کی بات کر رہے ہیں. کیا لم نہیں تا تم علم رکھتے انا کہ اللہ لا لیے اس کے لیے ملک بادشاہت ہے السماواتی آسمانوں کی اور الارضی زمین کی اور ما نہیں لا لیے تمہارے لیے من سے دونی علاوہ اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کو چھوڑ کر من سے ولیین دوست کسی دوست میں سے اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی مددگار. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی اللہ سے بغاوت کر کے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو فتح کر لوں گا تو یہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جس کو تباہ کر دے پھر اس کے لیے پوری دنیا بھی مل کر اس کو آباد نہیں کر سکتی. تو اللہ نے فرما دیا اللہ کو چھوڑ کر اگر تم کہیں اپنے لیے فلاح ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی آسمان اور زمین سے نکل سکتے ہو تو ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے
آیت نمبر 107 کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہ آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی ولی یعنی کہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آیت نمبر 108 ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ آیت نمبر 108 ام یا کیا، ام یا پھر کیا، تریدونا تا یتان کا تا ہے، تا تم واؤنون سب ارادہ کرتے ہو یا چاہتے ہو، کیا تم سب ارادہ کرتے ہو یا تم سب چاہتے ہو۔ یہ آیت نمبر کیا ہے، آیت نمبر کیا ہے، 108 ہے نا، ہاں۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں را واو دال، را واو دال، رو یعنی چاہنا یا ارادہ کرنا، ام یا تا تم واو نون سب ارادہ کرتے ہو یا چاہتے ہو، را واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ یا کی جگہ، واو کی جگہ یا نے لے لی کیونکہ واو ویک واول ہے۔ یا تم سب چاہتے ہو ان لے تسألو تا حمزہ را دال، نو را واو دال، اس کے روٹ لیٹر ہے را واو دال، حمزہ را دال نہیں، ٹھیک ہے۔ ام یا تا تم واو نون سب ارادہ کرتے ہو یا چاہتے ہو، ان کے، تسألو یتان کا تا ہے، تا تم واو الف سب، تم سب، سین حمزہ لام اس کے روٹ لیٹر ہے، سألا سوال کرو، کہ تم سب سوال کرو، رسولکم رسول کم تمہارے رسول سے تم سب سوال کرو، یا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب سوال کرو تمہارے رسول سے، کما کا اور کما کیا مطلب ہوگا، جیسے کہ، کما جیسے کہ، سئلا موسیٰ، سئلا سین حمزہ لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور پیش اور زیر آ رہا ہے پیسو ہے، ہاں ماضی مجہول ہے، یہ پاس پیسو ہے، جیسے قتلا قتلا ظلما ظلما، اس نے قتل کیا، اس کو قتل کیا گیا، اس نے ظلم کیا، اس پر ظلم کیا گیا، اسی طرح سألا اس نے سوال کیا، سئلا اس سے سوال کیا گیا، ہاں کما جیسے کہ، سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، جس طرح سے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم بھی ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح سے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام؟ کہاں کیے گئے تھے سوال، ایک قصہ بتائے کوئی ایک ایگزامپل۔ گائے کے واقعے میں کتنے سوال کیے ان لوگوں نے، ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے، یہ صرف ایک ہی ایگزامپل ہم بتا رہے ہیں آپ کو، انہوں نے پوری زندگی بھر ایسی گزار دی سوال کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کما جیسے کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے یعنی آج کے دن سے پہلے جو تھا، جیسے سوال کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تم بھی ویسے سوال کرنا چاہتے ہو اپنے رسول سے، ومن یتبدلا، و اور من جو، من کے دو ترجمے کون اور جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، و اور من جو، یتبدلی یا یتان کا یا ہے، یا وہ تبدل تبدیل کر دے، چینج کر دے، با دال لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، ومن اور جو، یا وہ تبدلا تبدیل کر دے، چینج کر دے، الکفرا کفر کو، بالایمانا ایمان کے بدلے، ایمان سے یعنی ایمان دے دے اور کفر لے لے، تو کفر کو، ایمان کو کفر کے بدلے چینج کر دے، بی سے ایمان، ایمان سے، اور جو یا وہ تبدلا تبدیل کر دے، الکفرا کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، فقد ضل، پھر، قد بے شک، تحقیق، البتہ، یقیناً سارے ترجمے ہوں گے، تو بے شک ضرور، ضل گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل، سوا کا مطلب ہوتا ہے ایکول، رائٹ ہے نا، سوا برابر، یا سیدھا بھی ہم کر سکتے ہیں، برابر جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہی ہوتا ہے نا، ہاں تو برابر راستہ یعنی سیدھے راستے سے، تو جو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں وہی دوسرے اس میں سوا السبیل بھی سیم ترجمہ ہے، سوا سیدھا، السبیل راستہ، سیدھے راستے سے وہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کون گمراہ ہو گیا، جو زیادہ سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سین وا یا اس کے روٹ لیٹر ہے، سین واو یا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں،
ام یا کیا تاتم واؤن سب ارادہ کرتے ہو یا چاہتے ہو ان کے تاتم واؤل سب سوال کرو رسولکم رسول سے تم تمہارے رسول سے کما جیسے کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من سے قبل پہلے اس سے پہلے یعنی کہ ان واقعات سے پہلے آج سے پہلے جو سوال کیے گئے ویسے تم بھی اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو اور من جو یا وہ تبدلا تبدیل کر دے الکفرا کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے فقد پھر قد یقیناً بے شک تحقیق اللہ گمراہ ہو گیا سوا سیدھے السبیل راستے سے سیدھے راستے سے سین وا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں سبیل کے سین با لام ٹھیک ہے یا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جو تبدیل کر دے گا کفر کو ایمان کے بدلے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دین میں فضول سوال کرنے کے لیے منع کیا اور واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی سوال کرنے کو منع کیا جیسے کرتے نا اچھا فرض کرو اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا ہاں نہیں کچھ لوگ ایسے بلا وجہ کی کہانی بناتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ایسا ایک شخص کے ساتھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے ساتھ پا لے تو بتاؤ کیا کرے اسی کی بیوی کسی اور کے ساتھ پائی گئی دیکھیں مطلب اللہ رب العزت نے منع اسی لیے کیا ہے کہ کوئی چیز جب واقعہ نہیں پیش آیا ہے تو تم اس کو امیجن کر کے اس کو گڑھ کر بنا کر پھر اس کے بلا وجہ کے سوال کرنا منع فرمایا پھر اس کے بعد لیان والا قانون آیا جو کہ آپ لوگ آگے پڑھو گے انشاءاللہ وہ 4 بار کہنا پھر اپنے اوپر لعنت والا وہ سارا کچھ تو یعنی کہ سوچے اس نے وہ سوال کیا اور اللہ رب العزت وہ اس نے اپنی بیوی کو ہی پکڑا پایا دیکھیں ایسا ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ بیجا سوال کرنے سے یوں منع کیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما رکھا ہے کہ میں جو کہوں اتنا اپنی استطاعت کے مطابق کر لیا کرو میں جس سے روک دوں تو اس سے رک جایا کرو اس سے بیجا سوال مت کیا کرو اگر ایسے ہو جائے گا تو کیسے کریں گے ایسا ہوگا تو ویسا کیا مطلب ایکسٹرا نہیں سوال کرو ہاں علم حاصل کرنا ہے الگ بات ہے لیکن بلا وجہ میں سوال کر کے اپنے لیے مشکلات لوگ پیدا کر دیتے ہیں تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے سوال کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ٹھیک ہے تو ایک صحابی ایک شخص تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ خاموش رہے پھر کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے پھر کہا یا رسول اللہ ہر سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں آ جاتے ہیں نا فرض ہو جاتا ہاں تو پھر نبی کی نافرمانی ہو جاتی تو خیر دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے ویسی ہی بات پوچھنا چاہتے ہو دیکھیں علم کے لیے صبر بہت درکار ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کو بعد میں آنے والی ہوتی ہیں آپ اگر اسی لیول پر سرٹن لیول پر آ جائیں گی وہ چیزیں لیکن اگر ہم چاہیں کہ وہ ایک ہی بار میں سب کچھ مل جائے ابھی ہم اسپیشلی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گرامر کی کلاس میں ایسا بہت ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جا رہی ہوگی بس اتنا لے لیں صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی نا کہ بیجا سوال مت کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک سال ایک صحابی کا نام ہے شاید برا بن عاقب ایسے کر کے تو انہوں نے 1 سال گزر گیا ایک سوال کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دل میں اور کیا سوچتے تھے اللہ کسی دیہاتی کو بھیج دے وہ دیہاتی لوگ تو کچھ بھی پوچھتے ہیں وہ پوچھے گا تو مجھے بھی پتا چل جائے گا وہ پوچھے گا تو مجھے بھی پتا چل جائے گا مطلب یہ دعا کرتے رہتے اللہ کوئی دیہاتی کو بھیج دے وہ پوچھے اور مجھے بھی پتا چل جائے یعنی صحابہ کرام اتنے ڈر گئے تھے کہ کہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلوں کی طرح نہ ہو جائیں تو کل ملا کے صحابہ کرام نے 12 سوال پوچھے اور وہ 12 کے 12 اللہ نے قرآن کریم میں کوٹ کر دیے یسألونک عن المحیض یسألونک کر کے دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اسی سورے میں کئی سوال آ جائیں گے تو اللہ رب العزت نے وہ سارے سوال کوٹ کر دیے سوچ سمجھ کے یعنی کہ جو فضول ہے وہ نہیں پھر پوچھا ٹھیک ہے تو گرامر کی کلاس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں نا کہ وہ بھی مل جائے وہ بھی تو کبھی بھی ایسے نہیں کیا کریں تھوڑا ویٹ کیا کریں ہاں اگر بہت پریشان کر دیتا ہے وہ سوال تو پھر آپ پوچھ لیا کریں لیکن چلتی کلاس کے دوران
کیا کیا کریں، تھوڑا سا وہ پیشنس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ پوچھنے جا رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہیو لٹل پیشنس. کچھ سوالات ہوتے ہیں تو ان کو لکھ لیا کریں، پھر بعد میں پوچھ لیا کریں. تو وہ کوئی بھی علم کے تعلق، ہم سے آپ لوگ کبھی بھی انٹرپٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم نے سارے بچوں کو ساری اجازت دی ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی آپ لوگ روک کر پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہر کسی کو یہ چیز نہیں چلتی نا، انٹرپشن. ہر کوئی نہیں وہ کر پاتا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ بولنے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتانے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انٹرپشن کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا چل سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور بتانے جا رہے تھے قدر کی رات کون سی رات میں ہے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو لوگ بحث کر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات بھلا دی گئی. اللہ اکبر. سوچیں اگر وہ ہمیں پتا چل جاتی تو کیا ہوتا، ہم تو بس، ہاں کتنی زبردست بلیسنگ ہوتی نا. لیکن پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے 10 راتیں بھی، کیونکہ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کی حکمت ہوتی، اور اللہ کو یہ بھی سکھانا تھا، اللہ کو یہ بھی سکھانا تھا کہ فضول جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جایا کرتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہاں تو پھر وہ لنک ٹوٹ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب سوال کرو تمہارے رسول سے، جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے تو یقیناً کیا ہوا، گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر سے آ گیا سیم ورڈ. یودو آیا تھا پریزنٹ ٹینس میں، ودا آ گیا پاسٹ ٹینس میں. سیم روٹ لیٹر ہے اور سیم ہی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، واو دال دال، ودا مطلب چاہنا، ودا چاہتے ہیں. کثیرن کاف سا را، کسر کثرت سے، بہت سے لوگ. ودا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے لوگ، کثرت سے لوگ. من حرف جر ہے، من سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ، من سے اہل کتاب، اہل والے کتاب والوں میں سے، یعنی خاص طور پر کون، یہود و نصارہ. چاہتے ہیں بہت سے لوگ من سے اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کو اہل کتاب ہی کہیں، کتاب والے. آپ لوگوں کو پتا چل گیا نا اہل کتاب کس کو کہتے ہیں، جن کو بھی کتاب ملی. یہود ہے، نصارہ ہے، قرآن والے، زبور والے، ہے نا، چاروں اہل کتاب ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی تو کون ہوں گے اہل کتاب، یہود و نصارہ، ہے نا. ودا چاہتے ہیں، کثیرون بہت سے، من سے اہل کتاب میں سے، کتاب والوں میں سے. لو یردونکم، لو کے دو ترجمے، اگر اور کاش. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کاش کا ترجمہ ہے، لو کاش، کیونکہ چار ہے نا، ہو نہیں پا رہا ہے تو کاش آ گیا. لو کاش، یردونکم، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، واو نون سب، وہ سب، را دال دال، رد کر دیں. رد کرنا مطلب پھیر دینا، پلٹا دینا، الٹا دینا، ریٹرن کر دینا. یا وہ واو نون سب رد، اس سے بنا نا مرتد. مرتد کس کو کہا جاتا ہے، کنورٹ کو. کنورٹ کو، جو اس دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جو کنورٹ ہو جاتا ہے. لو کاش، یا وہ واو نون سب، ردو رد کر دیں، پھیر دیں، تم سب کو کس کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو. اور چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لو کاش، یا وہ واو نون سب، ردو رد کر دیں، پھیر دیں، کم تم سب کو، من بعد ایمانکم، من سے حرف جر ہے، من سے بعد ابھی قبل آیا تھا پہلے ورڈ، اب آ رہا ہے بعد. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تضاد ہیں، ہاں اپوزٹ ہیں. کہاں گیا وہ، قبلو آیا تھا کوئی، ہاں 108 میں آیا تھا، من موسیٰ من قبلو میں. قبل کا وہ آ جائے گا اپوزٹ بعد یعنی بعد، قبل یعنی پہلے، بفور آفٹر. بعدی بعد، ایمانکم ایمان کم تم سب کے ایمان کے بعد وہ تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، پھیرنا چاہتے ہیں. کس چیز میں پھیرنا چاہتے ہیں، کفارن، کفر میں پھیرنا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں، تم بھی کیا ہو جاؤ، مرتد بن جاؤ، تم بھی کفر کی طرف آ جاؤ. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی ہم نہیں کرتے تو تم بھی مت کرو، ہم نیک کام نہیں کرتے نا، تم کیوں صدقہ کر رہے ہو، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے نا، کیا ضرورت ہے دینے کی، ہم تو کرے نہیں، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو وہی چاہتے ہیں.
کہ ہم تو ایمان نہیں لا رہے نا، تو ایمان والے بھی کیا ہو جائیں، ایمان سے غافل ہو جائیں، ایمان سے کفر کی طرف آ جائیں. حسدن، کیا وجہ ہے؟ حسد ہے، حسد ہے. حسدم من عند انفسہم، حسد ہے من سے، ان دی پاس سے. کس کے پاس سے؟ کس کے پاس ہے حسد؟ انفسہم. انفس جو ہے نفس کا پلورل ہے. انفس نون فاسین اس کے روٹ لیٹر ہے. نفس یعنی جان، انفس یعنی جانو. جانو ہم، ان کی جانو، ان کی نفسوں میں، ان کے نفسوں کے پاس سے جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں. من بعد ما تبینا، من سے حرف جر ہے، من سے، بعدی بعد، من سے بعدی بعد، ما تبینا، ما جو، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو ہوگا. تین ترجمہ ہے، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے. من سے بعدی بعد ما جو، تبینا، تبینا بیان کر دینا. با یا نون، اس کا تا کا وہ نہیں ہوگا، یہ یتان کا نہیں، یہ پاسٹ ٹینس ہے. ما کیونکہ پہلے ہو چکا نا یہ کام، بیان ہو چکا، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ یتان کا تا نہیں ہے. یتان کا تا کہاں پر آتا ہے؟ پاسٹ میں آتا ہے. کہاں کائے میں آتا ہے؟ پھر مضارع میں آتا ہے، پریزنٹ میں آتا ہے. تو یہ یتان کا تا نہیں. تبینا یتبین، تو وہاں پر یتبینو تتبینو، اس میں ایک اور ایک تا لگے گا تب وہ مضارع بنے گا. تو یہ تا جو ہے اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو الگ سے تا کا ترجمہ نہیں کریں گے. روٹ لیٹر ہے اس کے با یا نون. بیان کرنا مطلب کلیریفائی کرنا، کلیئر کر دینا، واضح کرنا. ما جو تبینہ واضح کر دیا، لا لیے واضح ہو گیا، لا حرف جر ہے، لیے ہم ان کے لیے، الحق حق، جبکہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے بعد بھی حسد کے وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ہر یہودی کو پتا تھا، ہر نصارہ کو پتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ان کو پتا ہے. اگر نہیں پتا ہوتا نا یہ حق ہے تو وہ اتنی تیاریاں نہ کر رہے ہوتے قیامت کے آنے کے پہلے کی. وہ جو دجال کے وقت جو آ کر عیسیٰ علیہ السلام سب کو قتل کریں گے، تو اسی لیے وہ درخت اگاتے ہیں نا، غرقت کا درخت. آپ کو پتا ہے ایک درخت اگاتے ہیں، ہماری احادیث میں لکھا ہوا ہے جو یہود ہوں گے نا، وہ جس دیوار کے پیچھے قیامت کے آنے سے پہلے جس دیوار کے پیچھے چھپیں گے، دیوار بولے گی میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مار دو. ہر ایمان والا یہودیوں کو ختم کر دیں گے. وہ یہودیوں کا پورا فنا ہونے کا وقت ہوگا. ہر دیوار، ہر پیڑ، ہر درخت، ہر سایہ گواہی دے گا کہ میرے پیچھے کو ختم کرو. ایک درخت ایسا ہے غرقت کا درخت، جس کو کیا کہتے ہیں لوگ، ہاں غرقت کا درخت. آپ دیکھیے گا تو وہ درخت جو ہے نا وہ اپنے ہر گھر میں اگاتے ہیں. وہ جب بھی کوئی پارٹیز ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ بونزائے غرقت دیتے ہیں، بھائی یہ اپنے گھروں میں اگاؤ. یہ کیوں؟ کیونکہ یہی ایک درخت ہے جو گواہی نہیں دے گا. اگر پیچھے کھڑا رہے گا یہودی تو وہ بتائے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو سوچے اگر یقین نہیں ہوتا ہمارا دین اسلام حق ہے تو اگاتے وہ درخت. یقین ہے نا، اس کا مطلب یقین ان کو جب بھی تھا، اب بھی ہے، اور کل تک آگے تک رہے گا. ان کو ڈر رہتا ہے یہ مسلمان ہمیں کیا کر دیں گے، کبھی بھی ختم کر دیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یقین ہونے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد بھی حسد کی وجہ سے نہیں ایمان لائے. یعنی ہر یہودی کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہی کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن کیا تھی؟ بس حسد تھی. ٹھیک ہے، اور جس سے بندہ حسد کرتا ہے نا، تو نہ اس کو، حسد والا بندہ یاد رکھیں وہ اپنے ہی آگ میں خود جلتا ہے، وہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا. جو بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے نا، وہ سامنے جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ رتی بھر بھی بگاڑ نہیں سکتا، سوائے یہ کہ وہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے. حسد کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. تو ان کے نفسوں میں جو حسد ہے، حالانکہ بات واضح ہو چکی ہے، من سے بعدی بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق واضح ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا حق ہونا واضح ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو کیا کرو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، فاعفو واصفحو. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں، فاعفو، فا پھر واو عین فا واو، افو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. ٹھیک ہے، تو فا پھر افو، معاف کر دو ان کو، معاف کر دو، یعنی معاف کرو. اور دوسرا اصل میں درگزر کرنا ہی افو کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن وصفہو بھی آ رہا ہے نا، تو اسی لیے درگزر کا ترجمہ ہم یہاں پر لیتے ہیں. فا پھر افو، معاف کر دو، وا اور سواد فا ہا صفا، واو الف تم سب، صفا ہا صفا، ہم صفا کس کو کہتے ہیں؟ پیج کو نا. پیج پلٹ دو، یعنی اگنور کر دو، اگنور کر دو، وہ صفحے ہی پلٹ دو.
اس کو صفحے ہستی سے ہی ختم کر دو، ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو اگنور کر دو. فا پھر واو، واو الف تم سب، عین فا واو افو درگزر معاف کر دو. اور واو الف تم سب صفا، صفا پلٹ دو یعنی درگزر اگنور کر دو ان کو. یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو جو تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. ان سے جتنا ہو سکے دور رہو، ان سے درگزر کرو. حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ، یا یتان کا یا ہے، یا وہ حمزہ تا یا آتی آئے، لیکن آگے دیکھیں بی بھی آ رہا ہے. آتی بھی مطلب لائے، ہے نا، آتی مطلب ٹو کم اور آتی بھی مطلب ٹو برنگ، لانا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ناتی، ہم لے آئے کوئی آیت اس سے بہتر یا اس جیسی. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یا وہ آتی، آتی، آتی مطلب آنا، آتی بھی مطلب لے آئے، یا وہ آتی بھی لے آئے اللہ اللہ، بی امرہی، بی کو امر حکم، ہی اس کے حکم کو. جب تک کہ اللہ اپنے حکم کو، ہی جو ہے ضمیر اللہ کی جا رہی، اس کے حکم کو یعنی اپنے حکم کو جب تک اللہ نہیں لاتا، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ جب تک تم ان کو اگنور کرو، جب تک ان سے درگزر کرو، جب تک تم ان سے کنارہ کشی کرو. ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، علا پر، ہر پہ جر ہے، علا پر، کلی ہر، شیئن چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جو تمہارے دین میں خلل، یہ صرف اس دور کی یا یہودیوں کی بات نہیں ہے، ہر کسی کی بات ہے. وہ جو تمہیں کفر کی طرف، اللہ کی نافرمانی، اور کفر کا مطلب وہی کفر نہیں مرتد والا. اگر اللہ کی کوئی نافرمانیاں کروا رہا ہے، کوئی دوست ہے ایسا جو کیا کرواتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس سے دعا سلام تو رکھیں، صحبت اختیار نہ کریں، کیونکہ بالآخر وہ آپ کے اوپر اس صحبت کا اثر چھوڑ ہی دے گا، اور آپ بھی پھر دھڑلے سے اللہ کے احکامات کا انکار کریں گے، اور آپ کو دل میں ذرا سی بھی رنجش تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ صحبت بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھ لیں. ودا، چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے لوگ، من سے اہل کتاب میں سے یعنی کتاب والوں میں سے، لو کاش، یا وہ واؤ سب ردا رد کر دیں، پھیر دے، تم سب کو، من سے بادی بات سے، ایمانکم ایمان کم تمہارے ایمان کے بعد سے، کفارن کفر میں، حسدن حسد ہے، من سے اندی پاس سے، انفسہم انفس نفسوں، ان کی نفسوں کے پاس سے یعنی ان کی نفسوں میں حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں. حالانکہ کیا ہوا ہے؟ من بعد ما تبینا، من سے بعد ما جو تبینا واضح ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق، فعفو پھر واولف تم سب عفو معاف کر دو، اور واولف تم سب صفحہ درگزر کر دو، اگنور کر دو. حتی، یہاں تک کہ، یا یتان کا یا ہے، یا وہ آتی بھی لے آئے اللہ اللہ، بھی کو امر حکم، ہی اس کے حکم کو، اپنے حکم کو، انا بے شک اللہ اللہ، علا پر، کلی ہر شیء چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. ایک بار ہم سرسری پڑھتے ہیں، دیکھ لیجیے. چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ سب پھیر دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد سے کفر میں. حسد ہے من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے پاس سے، حسد ہے ان کے نفسوں کے پاس سے یعنی ان کے نفسوں کے اندر، من بعدی اس کے بعد کہ جو واضح ہو گیا ہے ان کے لیے حق واضح ہونے کے بعد بھی حسد کی وجہ سے وہ تمہیں کفر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. فاعفو، تو ان کو معاف کر دو تم سب، اور تم سب درگزر کر دو، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم ایک مرتبہ سرسری پڑھ دیتے ہیں. چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ سب پھیر دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر، ان کے نفسوں کے پاس سے، اس کے بعد کہ جو واضح ہو گیا ہے ان کے لیے حق، پھر معاف کر دیجئے، اور تم سب پھر معاف کر دو اور تم سب درگزر کر دو، یہاں تک کہ یا بھی لے آئے، یا وہ آتی بھی لے آئے اللہ اپنے حکم کو، اس کے حکم کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. نیکسٹ آیت، آیت نمبر، جی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 110. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। बहुत सिंपल आयत है, शायद आप लोगों को आ भी गई होगी, है ना? माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। और यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, और वाव अलिफ तुम सब, अकीमू काफ या मीम रूट लेटर है इसके, काफ वाव मीम, वाव की जगह या ने ले ली, और वाव अलिफ तुम सब अकीमू कायम करो, अस्सलाता वाद लाम वाव रूट लेटर है इसके, सलात नमाज, और तुम सब कायम करो अस्सलात नमाज, और वाव अलिफ तुम सब हमजा ता या, इसका या गायब हो गया, इसका या रूट लेटर में से चला गया, याती में जो या आया था वो मौजूद है वहां पर, यहाँ पर हमजा ता या पूरा मौजूद है, या ड्रॉप हो गया, और वाव अलिफ तुम सब अता अता करो यानी दो, अज़्ज़काता ज़कात, और तुम सब अता करो या दो ज़कात, और तुम सब कायम करो नमाज, और तुम सब अता करो या दो ज़कात, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और माँ का तर्जुमा यहाँ पर जो होगा, और माँ जो, तुक़द्दिमू या तान का ता है, ता तुम, वाव अलिफ सब, और माँ जो, ता तुम, वाव अलिफ सब, कद्दिम ऑफ दाल मीम, कदम, कदम आगे बढ़ते हैं तो आगे भेजना, और माँ जो, तुक़द्दिमू ता तुम, वाव अलिफ सब, कद्दमा आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, ली हरफे जर है, ली लिए, अनफुस नफ्स का प्लूरल है, अनफुस जानो, जानों के लिए, कुम तुम्हारी, तुम्हारी जानों के लिए, अपनी नफ्सों के लिए, अपने आप के लिए, मिन खैरिन, मिन से, खैरिन कोई खैर में से, कोई भलाई में से, कोई भी भलाई, ठीक है, मिन खैरिन कोई भलाई में से, तजिदूहु इंदल्लाह, ता यतान का ता है, ता तुम, वाओ सब, तुम सब रूट लेटर है इसके, वाओ जीम दाल वजदा मतलब पाना, तुम सब पा लोगे, उसको, उसको किसको, उस भलाई को, हु की जमीर खैर की तरफ आ रही है, उस खैर को, इंदल्लाह, इंदा पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास, और जो भी तुम आगे भेजोगे तुम्हारी नफ्सों के लिए, तुम सब कोई खैर में से तुम सब पालोगे उसको अल्लाह के पास, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिमा बी से मा जो, उससे जो, बी से मा जो, उससे जो, तामलूना, ता यतान का ता है, ता तुम, ऊना यानी सब, तुम सब, आइन मीम लाम अमल करते हो, बसीर, बसरा रूट लेटर है इसके, बसर देखना, और बसीर देखने वाला, बसीर कौन से पैटर्न पर है, फ़ईल पैटर्न पर, फ़ईल पैटर्न, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, हमने आज कौन सी आयत 104 से स्टार्ट किया है ना, लास्ट पेज, हाँ जी, और वावलिफ तुम सब, और वावलिफ तुम सब, कीमो कायम करो, अस्सलाता नमाज, और वावलिफ तुम सब, अता अता करो, अज़्ज़काता ज़कात, और मा जो, ता तुम, वावलिफ सब, कद्दमा आगे भेजोगे, ली लिए, अनफुस नफ्सोकुम तुम्हारे, तुम्हारे नफ्सों के लिए, तुम्हारी जानों के लिए, मिन से खैरिन खैर में से, ता तुम, वाव सब, वजदा पा लोगे, हु उसको, इंदा पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बी से मा जो, उससे जो, ता तुम, वाव सब, अमला अमल करते हो, बसीर देखने वाला है, और तुम सब कायम करो नमाज, और तुम सब अता करो ज़कात, और जो तुम सब आगे भेजोगे तुम्हारी नफ्सों के लिए, तुम्हारी जानों के लिए, कोई खैर में से तुम सब पालोगे उसको अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह तो उससे जो तुम सब अमल करते हो देखने वाला है। यानी अल्लाह ने क्या फरमाया, कहाँ पर आगे भेजोगे, कहाँ आगे भेजते हैं हम, आमाल को कहाँ आगे भेज रहे हैं हम, आखिरत के लिए आगे भेज रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो भी तुम अपनी नफ्सों के लिए खैर जमा कर रहे हो, कुछ भी जाय नहीं होने वाला, अल्लाह सारी के सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह हर चीज के गवाह हैं, अल्लाह हर चीज को देख रहे हैं, और वो अल्लाह का देखना हमारे देखने जैसा नहीं है, हम अगर छुप के भी नहीं किया करेंगे तब भी अल्लाह देखेगा, साथ ताल्लुक, अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएं, उसका अजर कहीं पर भी जाय नहीं होने वाला। उसी के बरक्स अगर देखेंगे तो इन्न अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बुराई करोगे तो वो भी देख रहा है, वो चाहे सातों तालों में छुप कर क्यों ना की जाए, तो अल्लाह तो तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। हाँ अलबत्ता अल्लाह ने खैर के बारे में बता दिया कि तुम्हारी खैर में से जरा सा भी जाय नहीं होने वाला, और पूरे कुरान में आगे हम पढ़ लेंगे अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर ही
اجر دیں گے، کم نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 111. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہ ایک اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہودی اور نصارہ نے کیا کہا تھا. یہودیوں نے خاص طور پر، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ چہیتے. چہیتے بندے تو اللہ کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، اور اگر ان کیس ڈالنا پڑ گیا تو ایام معدودات، کچھ دن ہم جائیں گے پھر اللہ نکال دے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا جواباً کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں ہی ڈالے گا تو کیا کرو؟ مر جاؤ، مرنے کی تمنا کرو. لیکن اللہ نے کیا بتا دیا؟ یہ ہرگز بھی مرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ دنیا پسند ہے. اور بما قدمت ایدیہم، جو آگے ہاتھوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے، ان کو پتا ہے ہمارے پاس اعمال ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کو جا کے کیا دکھائیں گے، اس لیے ان میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. یودو الف سنہ، وہ تو چاہتے ہیں ہزار برس سے بھی زیادہ لمبی زندگیاں دے دی جائیں. ابھی اس کے ہی ایک اور ان کا وہ آ رہا ہے، یعنی جنت کے ٹھیکیدار یہود اور نصارہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دوسری آیت آ رہی ہے اسی کے ضمن میں. آیت نمبر 111 ہے نا. ٹھیک ہے. وقالو اور قالو، واولی پوسا قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور واولی پوسا قالا کہتے ہیں. لن، ہرگز نہیں. یدخلا، یا یتان کا یا ہے، یا وہ دخلا داخل کرے گا. الجنت، ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا. اور واولی پوسا قالو کہتے ہیں. لن، ہرگز نہیں. یتان کا یا وہ دخلا داخل ہوگا. الجنتا، جنت میں. اللہ ایکسپٹ، سوائے. من، جو، سوائے جو. کانا، ہو، ہے یا ہے. ہو ہے، تھا، ہونا، تینوں ترجمے ہوتے ہیں کانا کے. ہے من جو، کانا ہے یا ہو. ہودن، یہودی. ہودن، یہودی نہیں، وہ ہا دال یا آتا ہے نا، واو ہے بیچ میں. اس میں ہا واو دال روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب یہودی. اور ہا دال یا آئے گا، یا بعد میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت. تو یہ ہدایت نہیں، یہودی ہے. ہودن، یہودی. او نصارا، یا عیسائی. نصارا مطلب عیسائی. یہودی یا عیسائی. کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصارا کے. اور ان سب نے کہا ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں سوائے جو ہوگا یہودی یا نصارا، یعنی کہ جوز اور کرسچن. تل کا، یہ سب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، تل کا. ہم نے ذالکا پڑھا تھا. ذالک الکتاب. ذالکا مطلب یہ ہے نا، دیٹ. اور اسی کا فیمیل ورڈ ہے تل کا. ذالکا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے دیٹ، اور تلکا کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے دیٹ. ذالکا وہ میل، تلکا وہ فیمیل. ٹھیک ہے. تلکا وہ سب، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ ساری باتیں کیا ہیں؟ امانیہم. امانی کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ کو، جھوٹی خواہشات. یہ جھوٹے اٹکل دوڑا رہے ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں. میم نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہاں بالکل، assumptions. امنی اس کا سنگولر ہے، امانیو اس کا پلورل ہے. assumption، جھوٹے وشفل تھنکنگ. تل کا یہ، امانیو جھوٹی خواہشیں ہیں، ان کی، یعنی کچھ بھی اٹکل دوڑا رہے ہیں، جھوٹے assumptions کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں، جواب جیسے پہلے دیا تھا، اب دوسری جگہ جواب دیا جا رہا ہے. قل ہاتوا برہانکم. قل آپ کہہ دیجئے. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے. قل کہہ دیجئے. ہاتو واو الف تم سب. ہاتا کا مطلب ہوتا ہے لانا. ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لانا. ہا حمزہ تا اس کے روٹ لیٹر ہے. قل آپ کہہ دیجئے. واو الف تم سب. ہاتو لے آؤ. برہانکم. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل. سلطان کا مطلب بھی دلیل ہوگا، برہان کا مطلب بھی دلیل. دونوں نام ہے نا، تو برہان سلطان کا مطلب ہے دلیل، یعنی کہ ایویڈنس، کوئی پروف. قل آپ کہہ دیجئے. واو الف تم سب. ہاتو لے آؤ. برہانکم تمہارا ایویڈنس، تمہارا پروف، تمہاری دلیل. برہان دلیل، کم تمہاری. ان کا ترجمہ ہے اگر. آج ہم نے ان، ان، انا سب پڑھ لیے نا، چاروں ورڈ آ گئے. ان اگر. کن تم. کن کا ترجمہ ہوگا کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے. کن ہو.
तुम सब, तुम हो स्वादिकीना, स्वाद, हाँ स्वाद दाल का फ्रूट लेटर है, सिद्क का मतलब है सच, और सादिक फाइल पैटर्न पर है सच बोलने वाला, और सादिकीना प्लूरल ईना की वजह से सच बोलने वाले। वेरी गुड, सच बोलने वाले। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो ना तो क्या करके लेके आओ, कोई दलील, कोई एविडेंस लेके आओ कि जन्नत के तुम ही ठेकेदार हो। और वावली फोसा कौला कहते हैं लन हरगिज नहीं, या वो दखला दाखिल होगा अल जन्नता जन्नत में, इल्ला सिवाय मन जो काना हो या है, कूदन यहूदी और या नसारा क्रिश्चियन ईसाई, तिल का वो सब तो अमानियों उम्मीदें हैं, झूठी ख्वाहिशें हैं, हम उन सब की विशफुल थिंकिंग्स है उन सब की, कुल आप कह दीजिए, हाँ तू वावलिफ तुम सब हाथा ले आओ, बुरहानकुम बुरहान दलील कुम तुम्हारी, इन अगर कुन हो तुम सब स्वादिकीना सच्चे। और वो सब कहते हैं हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में सिवाय जो होंगे यहूदी या नसारा, ये उनकी झूठी ख्वाहिशें हैं। आप कह दीजिए तुम सब ले आओ तुम्हारी दलील, अगर तुम हो सच्चे, अपने दावे में सच्चे हो तो बुरहान लेकर आओ। ठीक है, चलें कौन रह गया है, रिपीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 112। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आधी आयत तो आप लोगों को आती है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न, बल्कि पूरी आती होगी। बला, बला का तर्जुमा होगा क्यों नहीं, बल का तर्जुमा होगा बल्कि, और बला का तर्जुमा होगा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बला क्यों नहीं, जन्नत में जाना चाहते हो, अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं, जाओ जन्नत में, लेकिन कुछ काम करने पड़ेंगे, जन्नत को कमाना पड़ेगा। कैसे कमाना पड़ेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कैसे, मन असलमा, मन जो, मन जो, असलमा सीन लाम मीम रूट लेटर है, इस्लाम का क्या मतलब होता है, टू सबमिट, सरेंडर कर दो। मन जो असलमा फरमा बरदार या झुका दे, सबमिट कर दे, मन जो सरेंडर कर दे, सबमिट कर दे, झुका दे, वजहहू, वाव जीम हा, वजह कहा जाता है चेहरे को, वजहुन यानी चेहरा, वजहुन चेहरे को, हु उसके चेहरे को, यानी जो भी जन्नत में जाना चाहता है वो पहला काम क्या करे, उसके चेहरे को झुका दे, सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे। भला क्यों नहीं, मन जो असलमा सबमिट कर दे, फर्मा बरदार कर दे, झुका दे, वजहुन चेहरे, हु उसके यानी अपने चेहरे को, लिल्लाही, ली, ली हरफे जर है, ली लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए, वह हुआ, वह और, हुआ वो, और वो तो क्या हो, मुहसिनुन, हा सीन नून रूट लेटर है, हुस्न, हुस्न का मुहसिन नेकी करने वाला, नेकी कैसे करने वाला, खूबसूरत नेकी, खूबसूरत हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ नेकी करने वाला। तो हम तर्जुमा खूबसूरती के साथ नेकी करने वाला नहीं करेंगे, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मोहसिन नेकी करने वाला हो, मीम यानी वाला, हा सीन नून, हुस्न यानी नेकी, उस दिल से, दिल उसमें शामिल होना चाहिए। और हुआ वो मुहसिनुन क्या हो, नेकी करने वाला हो, फलहू फिर, ला लिए, हु उसके, फिर उसके लिए, यानी जिसने ये दो काम कर लिए, अल्लाह के लिए अपने चेहरे को झुका दिया और वो नेकोकार भी है, नेकी करने वाला भी है। देखिए वही वर्ड है ना, आमनु वामिलु स्वालिहात, इसको अलग वे में कहा गया है ना, आमनु अल्लाह पर ईमान लाओ, वामिलु स्वालिहात नेकी करो, झुका दो अपने चेहरे को, ईमान ले आओ, और मुहसिन नेक अमल करो, आमिलु स्वालिहात। तो यही दो क्राइटेरियाज हैं घूम फिर के, ठीक है। फलहू, फिर ला लिए, हु उसके लिए, ला हरफे जर है, हु अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल, फिर उसके लिए क्या है, अजरुहु, अजर यानी अजर, रिवॉर्ड, हमजा जीमरा अजर रिवॉर्ड, हु उसका अजर, इंदा रब्बिही, इंदा पास, रब रब ही उसके रब के पास, उसके रब के पास उसका रिवॉर्ड मौजूद है। वला खौफुन, व और, ला नहीं, खौफुन खौफ होगा, खौफ यानी खौफ, ठीक है, फियर डर, और ला नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम अला हरफे जर है, अला पर, हिम उन सब पर, यानी जिसने ये दो काम कर लिया उन पर ना खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ला नहीं, हम वो सब, यहज़नून या यतान का या है, या यानी वो, ऊना यानी सब, वो सब, हा जा नून, हुज़्न यानी गम, गम उठाएंगे, ना ही वो गमगीन होंगे, ना खौफ होगा उन पर, ना ही वो गमगीन होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाबन कहा कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तुम कह रहे हो कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो सही है, जाओ जन्नत में, हमने रोका थोड़ी है, दो काम करो जन्नत में जाओ,
نام چاہے تمہارا جو بھی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، بلا کیوں نہیں، جنت چاہیے نا، جنت پہ ٹھیکیدار بننا ہے، بنو، بلا کیوں نہیں، من جو اسلمہ فرما بردار کر لے یا جھکا دے، وجہن چہرے کو، اس کے چہرے کو، اپنے چہرے کو، لیے اللہ اللہ کے لیے، اور ہوا وہ محسن نیکی کرنے میم والا ہو، پھر لا لیے اس کے لیے، پھر اس کے لیے اجر ہے، اس کا اجر اندہ پاس، رب ہی اس کے رب کے پاس، اور لا نہیں خوف ہوگا علا پر ہم ان پر، اور لا نہیں ہوا وہ یا وہ سب حزنا غمگین ہوں گے، نہیں وہ سب غمگین ہوں گے، کیوں نہیں جو فرما برداری اختیار کرے یا جو جھکا دے اس کے چہرے کو اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن کس کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن مطلب کون سے زمانے کا خوف ہوتا ہے؟ آخرت کا، یعنی خوف جو ہوتا ہے انسان کو فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا، اور حزن غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو تمہارا حال، تمہارا جو پریزنٹ ہے وہ اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ نہ تمہیں پاس یاد رہے گا نہ تمہیں فیوچر یاد رہے گا، یعنی تمہارے حال کو اتنا خوبصورت کر دوں گا اگر تم اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دو گے۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت آزماتے نہیں، آزماتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیتا ہے نا، اللہ کی طرف اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، سبمٹ کر دیتا ہے، سرینڈر کر دیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کر دیتا ہے، پھر اس کو ڈر اور خدشہ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا، تو خوف ختم ہو گیا، اور غم تو جو پچھلے والے وہ ویسے ہی اللہ اس پر صبر دے دیتا ہے، کیونکہ وہ بندے نے اللہ پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، تو اللہ فرمائے دنیا میں بھی یہی معاملہ ہوگا اور آخرت میں بھی، جب جنت میں چلا جائے گا دنیا میں جو بھی غم جھیل کر آیا بھول جائے گا، اور اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے جنت سے نکالا جائے گا، سارے خوف اللہ ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، 70 حور ملیے تو 70 ہی رہیں گی، ایک بھی چھینی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک، ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفت بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقیت، انك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن۔ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، نعوذ بك من نكون من الجاهلين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.